اب اسلام قبول کرتے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہ بلا میں بالکل حق پر ہوں۔ آپ اگر حق پر ہیں، آپ کا دین حق نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میرا دین بالکل حق ہے۔ تو پھر آپ یہ چھپ چھپ کے عبادتیں کیوں کر رہے ہیں؟ چھپ چھپ کے دعوتیں کیوں دے رہے ہیں؟ مکہ کے اندر چل کے وہاں جا کے مکہ کے اندر جا کے عبادتیں اور دعوتیں دیتے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت یہاں پر ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ اصل میں غیرت مند وہی ہوتا ہے جو وقت پہ چوٹ مارتا ہے۔ اب یہی عمر ہی تو تھے، ننگی تلواریں لے کے گلی کوچوں میں پھر رہے تھے، خبردار جو نکلا جو صاحب بھی گردن اڑا دوں گا، بیت اللہ میں کوئی گردن اڑا دوں گا۔ اب سارے چھپے بیٹھے تھے بیچارے، اب خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ چھپ کے باتیں کیوں کر رہے ہیں اگر آپ حق پہ ہیں تو؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تو پھر نبی سے بڑھ کر غیرت مند کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا میں غیرت مند ہوں، مجھ سے بڑھ کر اللہ غیرت مند ہے۔ تو اب نبی نے چوٹ ماری، عمر تو پوچھتا ہے، تو یہ بات پوچھتا ہے، تو ہی تو ننگی تلوار لے کے گلی کوچوں میں پھرتا ہے، اگر کوئی مسلمان نظر گردن اڑا دوں گا اور تو یہ سوال کرتا ہے؟ شرمندہ ہو گئے سر نیچے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مزہ تو تب ہے، اب ٹائم پہ نبی نے جواب دیا۔ پوچھا آپ حق میں نہیں ہیں، آپ کا دین حق نہیں ہے تو چھپ کے نمازیں کیوں؟ کہا کہ تو پوچھتا ہے، تو ہی تو تلوار ننگی لے کے پھرتا ہے، یہ کمزور بیچارے کیا کریں؟ کہا کہ اللہ کے حبیب بس آج کے بعد کی اگلی نماز بیت اللہ کے سین میں ہوگی، آپ ہماری 2 جماعتیں بنا دیں، ایک جماعت کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ لیڈ کریں گے اور دوسری جماعت کو جو ہے میں لیڈ کروں گا، اور ہم جو ہے بیت اللہ کے اندر پہنچ کر اگلی نماز پڑھیں گے۔ اسی وقت صف بندی ہوئی، 2 صفیں بن گئیں، ایک صف کے اندر آگے جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے آگے چل رہے ہیں پیچھے۔ اس وقت تک تقریباً 39 لوگ اسلام میں آ چکے تھے اور 40ویں تھے، یہ 40 کا عدد پورا ہوا، یہ 40ویں تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 26 ایئر 26 سال کے نوجوان تھے، 26 سال آپ کی عمر۔ اب آگے آپ ہیں، ادھر حمزہ ہے۔ اب جب بیت اللہ کے سین میں پہنچے، کفار و مشرکین حیران، گلیوں میں سے عورتیں نکل نکل کے جھانک رہی ہیں، یہ کیا؟ اور رسول اللہ درمیان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صحابہ۔ اسی قوت کو تو نبی مانگ رہا تھا کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بامر الشام، یا اللہ عمر دے دے تاکہ پھر اس شان و عظمت کے ساتھ تیرے بیت اللہ کے اندر تیرے گھر میں تیرا سجدہ کریں، مزہ آ جائے۔ رسول اللہ درمیان میں 2 صفیں چل رہی ہیں۔ اب وہ نکل نکل کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک طرف حمزہ اور دوسرے عمر، اور دونوں وقت کے شیر ہیں۔ تو 3 دن پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ 2 اللہ تبارک و تعالی اسلام کے شیر دے دیے۔ اب بیت اللہ کے اندر نماز ہو رہی ہے، کفار و مشرکین سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں۔ 1400 سال پہلے عمر فاروق نے بیت اللہ کے اندر نماز شروع کرائی تھی، آج 1400 سال تک کوئی مائی کالا روکنے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ یہ وہ موقع تھا جب نماز ہوئی تو رسول اللہ فرمایا کہ عمر تو فاروق ہے۔ اس وقت آپ نے آپ کو فاروق کا لقب دیا کہ تو نے آج فارق البین حق والباطل، حق اور باطل کا آج فرق واضح کر دیا۔ بیت اللہ میں آ کے بیت اللہ کے اندر پڑے بتوں کو چھوڑ کے ایک خدا کے سامنے سجدہ دے کے ایک کفر اور شرک کا فرق اور اسلام کا فرق تو نے ظاہر کر دیا، اس لیے فاروق کا لقب آپ کو ملا، اس لیے آپ فاروق اعظم ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ فاروق کا لقب حضرت عمر کو کس نے دیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اور اس موقع پہ دیا کہ جب آپ نے 2 صفیں بنا کے بیت اللہ کے اندر نماز کھڑی کی، اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں عمر داخل ہوئے ہیں، پھر اسلام نے ترقی پکڑی، پھر اسلام کے اندر ہمیں عزتیں ملنے لگیں، تو ظاہر ہے کہ اسلام نام عزت کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگا تھا اعز الاسلام، اہل اسلام کو غلبہ اور عزت عمر کے ذریعے سے دے۔ پھر تو آپ جب ہجرت کے لیے جانے لگے ہیں تو لوگ تو چھپ چھپ کے ہجرت کے لیے گئے، اور آپ نے تو جناب پوری تیاری کی، غسل کیا، احرام باندھا اور طواف کیا، طواف کر کے اب اعلان کیا کوئی ہے تم میں سے کہ تمہاری ماں اس کو گم پائے، کوئی ہے تم میں سے جو یتیم ہونا چاہے، کوئی ہے تم میں سے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، میں مدینہ طیبہ اپنے حبیب کی طرف، محبوب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لائر تو باہر نکل کے مجھے روکے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اس شان و عظمت کے ساتھ آپ جو مدینہ طیبہ پہنچے، یہ فاروق اعظم،
ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اوصاف و کمالات کا مجسم، پھر اسلام کو ترقی ملی ہے، ایسی ترقی ملی کہ آپ روم و فارس تک کی سلطنتیں اسلام کے قدموں میں آئی ہیں۔